السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا مختصر سا رسالہ نواقض الاسلام ہم شروع کر چکے ہیں، اور اس دوسرے سیشن میں یا ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس رسالے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو کچھ تمہیدی باتوں سے تعارف کرایا گیا تھا کہ جو ان نواقض الاسلام کو پڑھنے سے پہلے کچھ اصولی باتیں تھیں جو کہ مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے، تاکہ ان نواقض الاسلام کو انسان غلط طریقے سے سمجھ کر اس پر یا لوگوں پر اپلائی نہ کرے۔ یہ کچھ اصول تھے جو کہ سمجھنا نہایت ضروری تھے، لہٰذا مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس رسالے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، یعنی بسملہ سے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطوط بادشاہوں کو لکھا کرتے تھے تو اس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے، جیسے کہ ہرقل کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھا تو آغاز اسی طریقے سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم الروم۔ تو یعنی بس اللہ کا نام سے جو ہے وہ شروع کیا، اور پھر آگے بتایا کہ یہ خط جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، عظیم روم یعنی ہرقل کی طرف۔ اور اسی طرح خطابت میں جو ہے وہ یعنی جب انسان کسی خطاب کا آغاز کرے تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حمد للہ یعنی حمد پڑھنا، جیسے کہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حمد سے آغاز کرنا یہ کلام میں مشروع ہے، اور کتابت کا آغاز کرنا یہ بسملہ یعنی سے بسم اللہ سے آغاز کرنا جو ہے اس کو عموماً بسملہ اور حمدلہ کہا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم جان لیجیے، علم حاصل کر لیجیے۔ جب بھی یہ صیغہ ہے علم اہل علم کے کلام میں یا قرآن اور حدیث میں، تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کلام کے بعد دو پاسبلٹیز میں سے کوئی بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جاننا بہت امپورٹنٹ اور بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت امپورٹنٹ بات آگے کہی جا رہی ہے جب بھی علم کے آگے کوئی بھی کلام ذکر کیا جائے، یا پھر وہ جو ہے بنیادی فرائض میں سے بہت بڑا فریضہ ہوگا جس کا یہ ذکر کیا جائے گا، جیسے کہ قرآن نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اسی سیغے کے بعد فَعْلَمْ کے بعد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، یعنی بڑا ہی عظیم کلمہ جس کے بغیر انسان در اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جان لیجئے کہ ان نواقض الاسلامی، کہ بے شک اسلام کے جو نواقض ہیں، نواقض الاسلام یہ جو ترکیب ہے اس کے بارے میں آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں۔ یہ نواقض جو ہے وہ ناقص کی جمع ہے، ناقص بمعنی مفسد یا مبتل، یعنی ایسی چیز جو کہ اسلام کو باطل قرار دے یا پھر انسان کو اسلام کو باطل قرار دے یا اسلام کو فاسد قرار دے۔ ان نواقض الاسلامی عشرۃ نواقض، کہ اسلام کے جو نواقض ہیں وہ 10 ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نواقض اسلام 10 نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پہ جو مصنف نے 10 نواقض کا ذکر کیا ہے یہ بطور اس حیثیت سے کہ یہ اہم، جس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ واقع ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو الاول، پہلا کیا ہے جی؟ پہلا اسلام کا نواقض جو ہے وہ الشرک فی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، شرک کرنا اللہ کی عبادت میں، وحدہ کہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک کرنا یہ پہلا نواقض اسلام میں سے پہلا ناقض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یغفر، یہ جو یغفر اس کا جو روٹ ورڈ ہے غفر یعنی غین فارا، اس کا جو اصل مادے کا جو معنی ہے اس کے معنی میں چھپانے کا معنی پایا جاتا ہے، چھپانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ جب عموماً جنگ اور جہاد میں سر کو کور کرنے کے لیے جو ایک ہیلمٹ نما چیز پہنی جاتی تھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا شیلڈ کے لیے، وہ مغفر کہا جاتا ہے، مغفر، کیونکہ وہ سر کو چھپا دیتی ہے۔ تو اسی طرح غفران یا مغفرت کو بھی جو ہے وہ
چھپانے کا معنی اس میں بھی آتا ہے، کیونکہ اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اس میں دو باتوں کا سوال کرتا ہے. ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا سوال کر رہا ہے، چھپانے کا. دوسرا معنی گناہوں کو مٹانے کا. گناہوں کو مٹانے میں دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو سرے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس کا جو آخرت میں عذاب ہے وہ مرتب نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ گناہ کا جو اثرات دنیا میں ہوتے ہیں اس کو بھی مٹا دیا جائے. تو دو معنی عموماً جو ہے وہ مغفرت میں ہوتے ہیں. ایک گناہ کو مٹا دینا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی گناہ کے اثرات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گناہ پر پردہ پوشی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ دو معنی مغفرت میں عموماً پائے جاتے ہیں. تو ان اللہ لا یغفر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا. لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دے گا. یعنی شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ ان یشرک جو ہے، یہ ان جو ہے وہ اس فعل مضارع کو مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کو مصدر معول کہتے ہیں نحو میں. یعنی یہ ترکیب میں اس کو مصدر معول کہتے ہیں. ان یشرک، یعنی اگر اس کو مصدر میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ نکرہ ہو جائے گا. عموماً جب ان کے ذریعے فعل مضارع کو مصدر میں تبدیل کیا جاتا ہے یا مصدری معنی میں تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ نکرہ کے معنی میں آ جاتا ہے. یعنی ان اللہ لا یغفر شرکن باللہ، یہ شرکن بھی. تو نکرہ جو ہے وہ عموم کے سیاق میں نفی کا معنی دیتا ہے. نکرہ جو ہے وہ نفی کے سیاق میں عموم کا معنی دیتا ہے. واپس سن لیں، نکرہ جو ہے یہ میں پہلے بھی بتاتا آیا ہوں، نکرہ جو ہے وہ نفی کے سیاق میں عموم کا معنی دیتے ہیں. یعنی اسی سے بعض اہل علم استدلال کرتے ہیں، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، کہ اور یہ زیادہ ایک راجح بات معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت میں جس شرک کا ذکر ہے وہ شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں ہیں. یعنی دونوں اللہ تعالیٰ، شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو، اللہ تعالیٰ دونوں کو معاف نہیں کرے گا. میں پہلے بھی بتاتا آیا ہوں کہ شرک اصغر کو معاف نہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. جیسا کہ شرک اکبر اگر انسان کا معاف نہ ہو، یعنی شرک اکبر انسان کا معاف نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا اور وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اس کا یہ معنی نہیں کہ شرک اصغر کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے گا، بلکہ شرک اصغر کا ناقابل معافی جرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزان میں تولا جائے گا. یعنی اگر ایک گناہ ہے وہ انسان کا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو وہ میزان میں نیکیوں کے مقابلے میں نہیں تولا جائے گا. لیکن اگر ایک گناہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے اور وہ معاف اللہ تعالیٰ نہ کرے تو وہ انسان کے میزان میں نیک اعمال کے مقابلے میں تولا جائے گا. اسی طرح شرک اصغر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، جیسے کہ بعض اہل علم کی رائے یہی دلیل ہے، اور وہ میزان میں نیک اعمال کے ساتھ جو ہے وہ تولا جائے گا. تو بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس کی دلیل یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یعنی یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ عمل ہے، شرک وہ عمل ہے جو نواقض اسلام میں سے. اس کی دلیل یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے جس شخص کو معاف نہیں کرے گا مطلب وہ مسلمان نہیں ہوگا، تبھی تو اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور مسلمان نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ شرک کیا ہوا ہے. شرک کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر. شرک کی پہلے تعریف سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شرک اکبر اور شرک اصغر ہوتا کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ. شرک اصل میں کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق میں سے کسی بھی حق کو غیر اللہ کے لیے بنا دینا. یعنی اللہ کے حقوق میں غیر اللہ کو شریک کر دینا، غیر اللہ کو برابر کر دینا، یہ کسی بھی طریقے سے غیر اللہ کو شریک کر دینا. اب اللہ تعالیٰ کے حقوق تین طرح کے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ ربوبیت کا حق ہے کہ اسی کو رب، مالک، رازق، مدبر مانا جائے. اگر ان میں سے کسی کو بھی غیر اللہ کا یہ حق دے دیا جائے تو یہ شرک ہے ربوبیت میں. اسی طرح دوسرا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کی ہی عبادت کی جائے، یہ توحید الالوہیہ ہے. اور اگر کسی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے اس حق میں یعنی عبادت میں شریک کر دیں تو یہ الوہیت میں شرک ہے. اور اسی طرح تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے، اس کمال کے ساتھ، جو کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے، اس کمال میں اگر غیر اللہ کو شریک کیا جائے، یعنی یہ کمال
اسماء و صفات میں یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے. اگر اس کمال میں کسی غیر اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کیا جائے تو پھر یہ اسماء و صفات میں شرک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ عموماً تعریف یہ ہے، دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں، کہ اللہ کے حقوق میں کسی غیر کو شریک کرنا یہ شرک ہے. اور حقوق جو ہیں 3 طرح کے ہیں، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، جن کو ہم 3 طرح کی یا 3 قسم کی توحید کہتے ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. یہ ہے شرک کا عام مفہوم. اب شرک کی میں نے آپ کو بتایا شرک کی 2 بنیادی اقسام ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر. شرک اکبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی غیر کو شریک کر دینا اس طرح سے کہ وہ اصل ایمان کو زائل کر دے، ختم کر دے، باطل کر دے، یہ شرک اکبر ہے. شرک اصغر یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں کسی غیر کو شریک کر دینا اس حیثیت سے کہ اس کا اصل ایمان جو ہے، یعنی جو بیر منیمم لیول آف ایمان ہے، وہ اس کا باطل اور فاسد نہ ہو، بلکہ ایمان اصلاً تو باقی رہے لیکن اس کے ایمان میں خلل آ جائے. شرک اکبر عموماً اس کے 4 ابواب ہیں کہہ لیں، یا 4 بنیادی اقسام ہیں شرک اکبر کی. ایک ہے کہ شرک الدعوہ. شرک اکبر کی 4 اقسام ہیں. شرک دعوہ پہلی قسم ہے، یعنی دعا میں شرک، پکارنے میں شرک. کسی بھی غیر اللہ کو، یعنی پکارنا اللہ کا حق ہے، یعنی دعا صرف اللہ ہی سے کی جائے گی. اگر کسی غیر کو اس میں شریک ٹھہرایا جائے، کسی بھی غیر اللہ کو پکارا جائے اس مسئلے میں جس پر وہ قدرت نہ رکھتا ہو اور زندہ بھی نہ ہو اور حاضر بھی نہ ہو، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا اور یہ شرک الدعوہ کہلائے گا. شرک الدعوہ یعنی دعا میں شرک. اسی طرح شرک اکبر کی دوسری قسم شرک الارادہ والقصد. ارادے اور نیت اور قصد میں شرک ہونا، یعنی بنیادی طور پر ایک انسان عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان عبادت کر رہا ہے اس میں اللہ کے لیے نیت ہے ہی نہیں، بلکہ خاص دنیا ہی اس کی نیت ہے، یا لوگوں کی واہ ہی نیت ہے، دنیا ہی بیسکلی نیت ہے، یعنی دنیا کے لیے وہ کر رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی کام وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ اگر اس کا مقصد صرف دنیا ہی ہے، اس کا مقصد صرف دنیا ہی ہے، تو پھر یہ بھی جو ہے وہ شرک کی اقسام میں سے. تیسرا جو شرک اکبر کی قسم ہے وہ شرک الطاعہ ہے، یعنی اطاعت میں شرک. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں کہ انہوں نے اپنے عبادت گزاروں کو اور علماؤں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل کتاب سے کنورٹ ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے علماء کو کوئی رب تو نہیں بناتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ فرمایا جی ہاں، ایسا تو کرتے تھے. کہا یہی تو ہے ان کو رب بنانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلق اطاعت جس کی جائے گی وہ صرف اللہ کی جائے گی. یعنی ادھر حکم ہو اور ادھر گردن جھک جائے، ایسی گردن جھک جائے کہ کبھی کیوں نہ پوچھے کہ یہ کیوں کروں یا کیسے کروں، نہ چوں چنانچہ نہ ہو، ایسی مطلقاً گردن جھک جائے، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے، سمعنا و اطعنا. تو ایسی اطاعت یہ صرف اللہ کی ہے، ایسی اطاعت صرف اللہ کی ہے. اور یہ بات جان لیجئے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کا، حکمرانوں کی اطاعت کا جس میں نافرمانی نہ ہو، اسی طرح علماء کی اطاعت کا جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو، ان اطاعتوں کا جو حکم دیا یہ اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے تحت ہی ہے. کیونکہ یہ تمام اطاعتیں جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی اگر یہ لوگ والدین ہوں، حکمران ہوں، جو بھی ہوں، اگر یہ ایسی اطاعت کا حکم دیں جو کہ اللہ کی اطاعت کے مخالف ہے، تو پھر ہم نے کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی. یہی تو اللہ کی اطاعت ہے. یعنی والدین کی اطاعت کرنا اللہ ہی کی اطاعت ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا اللہ ہی کی اطاعت ہے. اسی لیے اطاعت کو دیکھیں، اطاعت جو ہے وہ یہی اتباع ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا یہی تھا، اللہ کی اطاعت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کوئی اللہ کی اطاعت سے علیحدہ چیز ہے.
چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری نبی کی اطاعت کرو اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو اصل تو اطاعت اللہ کی ہوئی. تو اصل اطاعت ہے ہی اللہ کی, یعنی ادھر حکم ہو اور ادھر گردن جھک جائے. اللہ کی اطاعت تھی ملائکہ کو کہ آدم علیہ السلام کو, جو کہ جن کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, اس کے آگے سجدہ کرو. تو اطاعت اللہ کی تھی, سجدہ عزت آدم علیہ السلام کی تھی, لیکن اطاعت اللہ کی تھی. تو اس لیے یہ جو بنیادی شرک اکبر ہے وہ اللہ کی اطاعت میں کسی کو یعنی ایسی اطاعت کسی اور کی کرنا جو جیسی اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ کی کیسی ہونی چاہیے؟ سمعنا واطعنا علی, کہ ادھر حکم ہو اور انسان کی گردن جھک جائے. ایسی اطاعت کا حقدار اور مستحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اگر ایسی اطاعت کسی اور کو دی جائے گی تو وہ شرک ہوگا, شرک اکبر. تو اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ اہل کتاب اپنے علماء کو شریعت سازی کا حق دیتے تھے. تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں کہ ایک تو وہ گروہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت سازی کا حق دیا ہے علماء کو, یعنی علماء جس چیز کو حلال کہہ دیں گے وہ گویا حلال ہو جائے گی, جس چیز کو حرام کہہ دیں گے وہ حرام ہو جائے گی. ان کے پاس یہ شریعت سازی کا حق ہے. جو شخص یہ عقیدے کا حامل ہو وہ مشرک ہے, شرک اکبر. اور اگر ایک شخص اس کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم اور ہے, اس کو پتہ ہے کہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ ہی کا ہے, اور اپنی صرف خواہشات کی بنیاد پر وہ کسی عالم کی یا مفتی کی پیروی کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کا حکم اللہ کے حکم کے مخالف ہے, لیکن اپنی خواہش کی وجہ سے یا کسی بھی دنیاوی غرض کے اعتبار سے وہ اگر کسی عالم کی اطاعت اس معاملے میں کرتا ہے تو شرک اکبر تو نہیں کہیں گے, لیکن ظالم اور فاسق ضرور کہیں گے. یعنی گناہ کبیرہ تو ضرور کہیں گے, لیکن شرک نہیں کہیں گے جس سے وہ انسان اللہ کی دین سے خارج ہو جائے. تو یہ شرک اکبر کی تیسری قسم ہے. میں نے آپ کو بتایا شرک اکبر کی 4 اقسام ہیں. پہلی قسم شرک اکبر کی کہ شرک الدعوہ, دعا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. دوسرا شرک الارادہ, اپنے بنیادی فوکس میں یعنی ایک انسان کا جو بنیادی فوکس ہوتا ہے, جیسے کہ بنیادی فوکس ایک مومن کا کیا ہوتا ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے ہے, خالص جو کہ رب العالمین ہے. تو بنیادی فوکس انسان کی زندگی کا وہ اللہ کے لیے ہے, یہ مومن ہے, یہ موحد ہے. لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ دنیا کے لیے ہی جیتا ہے, دنیا کی خاطر, اس کا جینا مرنا دین مان, جیسے کہ عموماً کچھ سیاست دانوں کو بھی ہوتا ہے کہ ان کا جینا مرنا ان کا بس ایک کرسی کے لیے ہوتا ہے. ایک کرسی کے لیے جو ہے وہ کبھی ہندو بھی ہو جائیں گے, کبھی بدھسٹ بھی ہو جائیں گے, کبھی یہودی بھی ہو جائیں گے, ہر کسی کی تعریف کریں گے, ہر کسی کے دین کی تعریف کریں گے, صرف ایک دنیاوی خاطر. تو یہ جو ہے یہ ارادے کا شرک, یعنی اس کا اصل مقصد ہے ہی نہیں, دین کوئی ہے, اس کا دین ایمان ہی نہیں ہے کوئی. کبھی مفاد دیکھتا ہے تو یہودی ہو جاتا ہے, کبھی مفاد دیکھتا ہے تو عیسائی ہو جاتا ہے, کبھی کچھ دیکھتا ہے, یہ منافق ہے. تو یہ شرک الارادہ یعنی ارادے میں شرک, اصل قصد اور ارادے میں, یعنی جس بنیاد پر انسان زندہ ہے, اگر وہ بنیاد پیسہ اور دنیا ہے تو پھر یہ اس کی حالت ہوتی ہے کہ اس کا پھر دین ایمان نہیں رہتا. لیکن اگر بنیاد توحید ہے, اللہ کے لیے انسان زندہ ہے, اللہ کی عبادت کے لیے انسان زندہ ہے, تو پھر کبھی کبھار تو انسان دکھلاوے کے لیے ریاکاری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, لیکن یہ شرک اکبر نہیں ہے, جیسا کہ میں آگے بتاؤں گا. تو اس کو ریاکاری سے کنفیوز نہ کریں, ریاکاری یہ ہے کہ اللہ کی اصل نیت جو ہے وہ انسان اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے, لیکن کبھی کبھار اپنی خواہشات کی بنیاد پر وہ دوسروں کو دکھلاوے کے لیے عبادت کرتا ہے, جس سے وہ شرک اکبر نہیں ہے لیکن شرک اصغر ہے. انشاءاللہ بھی آگے بتا رہا ہوں میں. یہ جو شرک الارادہ ہے نا, ارادے میں شرک, یہ وہ ہے کہ اپنی زندگی کی بنیاد اس پر قائم کرنا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ارادہ پیسہ ہے, سیٹ ہے, کرسی ہے, دنیا کی شہرت ہے, تو پھر اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. کبھی کفر بھی بول دے گا, کبھی شرک بھی بول دے گا, کبھی مزار بھی چلا جائے گا, غیر اللہ کو سجدہ بھی کر دے گا, کبھی جو ہے وہ توحید پرستوں کے ساتھ بھی ہوگا, کبھی مشرکوں کے ساتھ بھی ہوگا, کبھی یہودیوں کے ساتھ بھی ہوگا, یعنی جدھر دنیا کا مفاد دیکھیں گے وہاں ہوگا. یہ ہے شرک الارادہ. تیسرا جو شرک ہے میں نے آپ کو بتایا شرک اطاعت میں شرک, جیسی اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے ویسی اگر کسی غیر اللہ کو دے دی تو یہ اطاعت میں شرک ہے. اسی طرح چوتھا جو شرک اکبر ہے وہ شرک المحبہ, محبت میں شرک.
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے معبودان باطلہ سے اللہ کے سوا جو کہ شریک ٹھہراتے ہیں، مثل ٹھہراتے ہیں، اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یا دوسرا معنی جتنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مشرک جو ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. لہٰذا اس دھوکے میں مبتلا نہ ہونا کہ فلاں شخص تو اللہ سے محبت کرتا ہے لہٰذا توحید پرست ہے، توحید پر ہے. نہیں، ایک مشرک بھی محبت کرتا ہے اللہ سے. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کی یہ مندرجہ ذیل اقسام ہیں، ان کو سمجھ لو، آپ کو توحید اور شرک جو کہ محبت میں پایا جاتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. کیا اقسام ہیں؟ ایک قسم ہے المحبہ فی اللہ، اللہ کے لیے محبت. بلکہ پہلی قسم وہ فرماتے ہیں المحبت محبت اللہ، اللہ کی محبت. اور ابن القیم رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت، یہ جو محبت ہے یہ آپ کو واحد بچائے گی نہیں جہنم کی آگ سے. یعنی یہ انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. محبت اللہ اکبر. آج جو عموماً لوگ بلاتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے سب صحیح ہیں، دیکھیں تو صحیح، یہ بھی اللہ سے محبت کر رہا ہے، جو قبر کے آگے سجدے کر رہا ہے یہ بھی اللہ سے محبت کر رہا ہے، جو یا حسین یا غوث کے نعرے لگا رہا ہے یہ بھی اللہ سے محبت کر رہا ہے، سبھی اللہ سے محبت کر رہے ہیں، لہٰذا سب بھائی ہیں، ان کو کچھ بولو نہیں کیونکہ یہ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مشرکین مکہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ تھے یہ بھی اللہ سے محبت کرتے تھے نا. قرآن کی آیت ہے کہ یہ اپنے معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے تھے. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. یعنی ان کی محبت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، تبھی تو شدید ہوتے ہیں. شدید اللہ سے محبت میں انتہا شدید ہوتی ہے، یعنی ایسی محبت وہ کسی سے نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ وہ مشرک جو ہیں وہ غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، یہی تو شرک ہے. تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں، ان کو پہچان لو تاکہ تم یہ پہچان سکو کہ توحید محبت میں توحید اور محبت میں شرک کیسے ہوتا ہے. تو پہلی قسم محبت کی محبت اللہ سے محبت کرنا، اور آگے فرمایا کہ یہ واحد ایسی محبت ہے جو انسان کو توحید پرست نہیں بنا سکتی، یعنی یہ کافی نہیں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے. دوسری محبت المحبت بما امر اللہ، یا پھر المحبت بما امر اللہ و بما یحبہ اللہ، یعنی اس چیز سے محبت کرنا جس سے اللہ محبت کرے. یہ اصل محبت ہے، یہ اصل محبت ہے جو انسان کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی. یعنی اللہ سے محبت کرنا یہ اور چیز ہے، اور اللہ سے محبت کرنا ایسی کہ جو اللہ محبت کرے جس چیز سے اس سے بھی محبت کرنا. عموماً بہت سے لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے یا جن چیزوں سے محبت کرتا ہے اس سے شاید محبت نہ کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن سے محبت کرتا ہے ہمیں بتا دیا. اللہ تعالیٰ اپنی توحید سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتا دی ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے. یہی تعریف عبادت کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے کہ اسم جامع، عبادت کیا ہے ایسا جامع اسم ہے لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال الظاہرہ والباطنہ، من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، کہ عبادت وہ جامع اسم ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے، چاہے وہ اقوال ہوں، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ اقوال اور اعمال ظاہر ہوں، چاہے وہ باطن ہوں. یعنی یہ عبادت کا ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر وہ چیز جو پسند ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی بتا دی، اور اسی کو عبادت کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے، اور عبادت ہے ہی توحید، تو اللہ تعالیٰ کو توحید پسند ہے. تو دوسری قسم کی محبت کیا ہے کہ محبت اس چیز سے جس چیز کو اللہ سے محبت ہو. بہت سے لوگ محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، غیر اللہ کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ سے بھی ایسی محبت کر رہے ہوتے ہیں. یہ اپنی محبت میں جھوٹے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
کہ اے اللہ سے محبت کے دعوے داروں، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما دیجئے کہ میری اتباع کریں، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر چیک کرنا ہو کہ میری محبت اللہ سے سچی ہے یا جھوٹی، تو یہ چیک کر لیں کہ میں نبی کا متبع ہوں یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کا اور اتباع کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا محبت کا اصل دار و مدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر ہے۔ تیسری محبت جو ہے المحبت فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ بھی ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسری قسم میں ہی داخل ہے، کیونکہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے یا جس حکم سے محبت کرتا ہے، جو اللہ جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ چیز، یعنی یہ تیسری کیٹیگری بھی دوسرے میں داخل ہے۔ تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ اللہ کے لیے محبت کرنا یہی ہے کہ جس چیز سے اللہ محبت کرے اس چیز سے آپ محبت کریں، کیونکہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور جو چوتھی ہے وہ المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو محبت میں شریک کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ چوتھی محبت ہے کہ ایسی محبت جیسی اللہ سے کی جاتی ہے وہ آپ کسی غیر اللہ کے لیے کریں۔ اللہ سے محبت کیسی کی جاتی ہے؟ یعنی ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس میں انسان عبودیت میں اور اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا دیتا ہے، اپنا آپ اللہ کے آگے گرا دیتا ہے کہ ہر جو بھی اللہ کا حکم ہوگا اور میں بجا لاؤں گا۔ ایسی محبت صرف اللہ کے لیے جائز ہے، وہ کسی پیر کے بھی لیے جائز نہیں ہے، کسی عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی محبت صرف اللہ کے لیے، کہ انسان کی تمام مخلوقات سے محبت کا دار و مدار اسی خالق کے ہستی پر ہو، اسی ذات کی محبت پر مرکوز ہو، کہ میں تمام لوگوں سے محبت کرتا ہی اس لیے ہوں کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی جو اللہ جس سے محبت کرے گا میں اس سے کروں گا، جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا میں اس سے محبت نہیں کروں گا، چاہے میری فطرت، میری طبیعت کتنا ہی تقاضا کیوں نہ کریں کہ میں اس سے محبت کروں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کا والد کافر ہے اور مخالف ہے مسلمانوں کے، اور لڑ رہا ہے مسلمان، حربی کافر ہے، یعنی مسلمانوں سے جنگ کے لیے مسلمانوں کی مخالف ہے، مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے پر ہے۔ تو اگر طبیعت کیا چاہتی ہے، فطرت کیا چاہتی ہے کہ والد صاحب تو محبت کروں، لیکن اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ میں اس سے محبت نہ کروں۔ اسی لیے عبداللہ بن ابی جو ہے منافقین کا سردار، ان کے بیٹے جو تھے مسلمان تھے، صحابی تھے، انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کسی کو حکم دیں میرے والد صاحب کی گردن اڑانے کا تو سب سے پہلے مجھے آپ حکم دیجیے گا، میں اڑاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دیکھیں جنگ بدر وغیرہ کے موقع پر بھی صحابہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں، باپ نے بیٹے سے، بھائی نے بھائی سے قتال کیا، کیونکہ جب اللہ سے محبت ہو تو ایسی محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان ہوگا۔ اللہ جس سے محبت کرے گا میری محبت اس سے ہوگی، اللہ جس سے ناراض ہوگا میری ناراضگی بھی اس سے ہوگی۔ یہ تمام یہ معاملات جو ہیں وہ یہ ایسی محبت کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے۔ تو یہ 4 اقسام ہیں شرک اکبر کی، 4 میجر اقسام ہیں شرک اکبر کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کی 2 اقسام ہیں بنیادی طور پر، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر کیا ہے اس کی بھی تعریف بتا دی، شرک اکبر کی 4 اقسام ہیں یہ بھی بتا دیا۔ شرک اکبر کا حکم کیا ہے کہ جو انسان اس کا مرتکب ہوگا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا، یہ اس کا حکم ہے۔ دوسری جو شرک کی بنیادی قسم ہے وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر 2 قسم کا ہے۔ پہلے شرک اصغر کی تعریف سن لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شرک اصغر وہ شرک ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی غیر کو دیے جائیں، اس حیثیت سے کہ اس سے ایمان کلی طور پر یا اصلاً زائل نہیں ہوتا بلکہ ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو شرک اصغر 2 طرح کا ہے، شرک ظاہر اور شرک خفی۔ شرک اصغر 2 طرح کا ہے، ایک ہے شرک ظاہر اور ایک ہے شرک خفی۔ شرک ظاہر جو الفاظ میں انسان ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر لو کے الفاظ سے شرک کہنا ہے، کہ مثال کے طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں ٹھیک نہ ہوتا، اگر گارڈ نہ ہوتا تو موبائل چوری ہو جاتا۔ اس طرح کے الفاظ کہنا یہ الفاظ میں شرک ہے، اور یہ شرک ظاہر کہلاتا ہے، اور یہ شرک اصغر کی اقسام میں سے ہے۔ اسی طرح
ما شاء اللہ وما شئت، اس طرح کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اب اس میں بھی آپ نے برابر کہہ دیا الفاظ میں، اگرچہ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، انسان کی ارادے اور مشیت پر کوئی یہ تدبیر موقوف نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی سے الفاظ میں ہی کہتا تھا تو یہ الفاظ میں شرک ہے. تو یہ جو ہے وہ شرک ظاہر ہے جو کہ انسان الفاظ میں ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے، یہ شرک اصغر ہے جو کہ الفاظ میں ظاہر ہو.